جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اور مجدد الافسانی نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہم ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ نے وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور کام کیا، وہ تھی تصوف، اسپرچولیٹی میں ریفارمز. صوفی کا کوئی کام نہیں کہ وہ بادشاہ کی تعریفیں کرتا پھرے. صوفی کا کوئی کام نہیں کہ وہ درباری صوفی بن کے رہ جائے. جو مسٹکس اور صوفی تھے یہ اوپنلی ڈینائی کرتے تھے دا ایتھینٹسٹی آف شریعہ بائی ڈکلیئرنگ شریعہ ایز سپرفیشل اینڈ ایکسٹرنل. وہ کہتے تھے کہ جناب وہ آج سے 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، وہ نہیں اپلائی ہو سکتی. حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا پرانا جو مطلب آج سے 1400 سال پہلے کا جو پیغام ہے وہ آج بھی اسی طرح سے اپلیکیبل تھا. اور شیخ احمد نے یہ بتایا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو اسلامی اصول ہیں وہ آج پریکٹسیبل نہیں ہیں. وہ مطلب جو تھے وہ سننا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف ہے اس میں سے وہ مطلب جو تھے وہ کئی ایسی چیزیں نکال لاتے تھے کہ جس سے ڈسٹریکٹ کیا جا سکے. جو علماء اور تھیولوجین تھے انہوں نے مطلب جو ہے سیز ٹو ریفر ٹو دا قرآن اینڈ حدیث ان دیئر کمنٹریز، کہ انہوں نے اس کو تو فالو کرنا چھوڑ دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جورسپروڈنس ہے، فقہ ہے، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام جعفر صادق ہیں، جو ہیں یہ جو ائمہ اکرام ہیں، امام بخاری ہیں، مطلب یہ امام شافعی ہیں، جو اسکول آف تھاٹ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کا مطلب یہ صرف مذہبی علم ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے. اور ان ریلیجیس ٹرینڈز کی وجہ سے اسلام کی اسپرٹ جو تھی وہ بالکل ڈکلائن کر رہی تھی. تو اس وقت آپ نے پیوریفائی کرنا شروع کیا. جو مسلم سوسائٹی تھی اس میں جو ان اسلامک ٹینڈنسیز تھی ان کو، اور آپ کے کئی جو ڈسائپلز تھے ان کو مختلف ڈائریکشن میں تبلیغ کی غرض سے بھیجا. آپ کا صرف ایک کام تھا، اتباع سننا، کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو راستہ ہے اس پر چلنا ہے اور شریعت کی کمانڈمنٹس کو فالو کرنا ہے. یہی وہ اصل پرپس تھا. اور the work was vigorously pursued in India، پورے ہندوستان کے اندر اور نیبرنگ مسلم کنٹریز کے اندر. آپ نے پرومیننٹ مسلم اسکالرس کے ساتھ آپ نے نہ صرف خط و کتابت کی، آپ نے لیٹرز میں یہ ایکسپلین کیا کہ ہمارے لیے صرف بچ نکلنے کا، ہماری نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے اتباع سننا. اس وقت ایتھیزم جو تھا وہ بھی پروموٹ ہو رہا تھا. ایتھیزم بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں جناب کہ جس میں آپ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے. اس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے. جو آپ کی جو تھیری مطلب جس کو ڈارونزم آپ اس کو کہتے ہیں، یا بگ بینگ تھیری جو آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی خدا، کوئی نظام موجود نہیں ہے. تو آپ بہت زیادہ اپوز تھے ایتھیزم کے، اور آپ نے اوپنلی ڈیناؤنس کیا ان اسلامک سوسائٹی کو، تاکہ لوگ اوریجنل ٹیچنگز آف اسلام کی طرف جو ہے مائل ہو سکیں، کانسیپٹ آف توحید دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو ہو سکے. آپ نے یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ دین الہی جو ہے وہ آپ کو اسلام سے دور لے کے جا رہا ہے، اور یہ سیٹنک کریڈ ہے، یہ شیطان کا فرقہ ہے. آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس بات پہ مائل کیا کہ وہ آپ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں پر گزاریں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو مسٹسزم ہے شریعت کے بغیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ فالو کیے بغیر جو صوفیانہ طرز زندگی ہے وہ بالکل ناجائز ہے، مس لیڈنگ ہے. اور آپ نے ان علماء اور ان صوفیہ کو ڈیناؤنس کیا جو شریعت کی اتھارٹی کے اوپر، جو شریعت کو چیلنج کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت آج قابل عمل نہیں ہے. سلسلہ یہاں تک نہیں ختم ہوا، بلکہ آپ نے اکبر کے دربار سے وابستہ جو بڑے لوگ تھے، جو اشرافیہ تھی، آپ نے ان کو بھی، چونکہ یہ اکبر کے قریب تھے. شیخ احمد جو ہیں انہوں نے اس وقت زور دیا on the Muslims to revert to the purer Islam.
کہ یہ جو غیر اسلامی کسٹمز اور روایات آپ نے پکڑ لی ان کو آپ چھوڑ دیں. صوفیاؤں جو اس وقت کے سو کالڈ صوفی تھے اور اسکالرز، آپ نے ان کے ڈفرینسز کو سیٹل کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے لیڈنگ جو نوبلز تھے، جو ایمپرر کے قریب تھے، آپ نے ان تک اپنا اثر سو بڑھایا تاکہ کورٹ کی لائف کو بدلا جا سکے. اس میں ایک عبد الرحیم جس کو خانان خانہ کہا جاتا تھا، خان اعظم مرزا عزیز اور مفتی سردار جہاں، جو موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز تھیں اکبر کے کورٹ کی، انہوں نے ان کو اپنی ڈسائپلشپ میں لیا، اپنا شاگرد بنایا. پھر یہاں تک نہیں، آلسو پرسویڈڈ دا گریٹ مین آف جہانگیر's پیریڈ کہ ٹو ٹیک an oath of alliance at شیخ احمد's hands. اور اکبر کے بعد جب جہانگیر کا دور شروع ہوتا ہے تو جو ہے شیخ احمد کافی حد تک کامیاب رہے کہ وہ اپنا جو انفلوئنس ہے وہ مطلب جو ہے وہ بادشاہ اور اس کی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں. اپنے خطوط لکھے لیڈنگ نوبلز کو، رائل کورٹ کو، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. اب آپ کا یہ جو طرز عمل تھا اس کی وجہ سے ان کو ان لیٹرز کو آج بھی تاریخ میں ہم مکتوبات امام ربانی کہا جاتا ہے، جس میں شیخ فرید خان اعظم، سردار جہاں اور عبد الرحیم خانان خانہ کو جو خطوط لکھے، وہ اصل مطلب پیچھے جو ہے وہ ہمیں یہ ریوائول موومنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے بعد آپ اسلامک ویلیوز کے بہت بڑے پروردہ تھے. آپ نے مسلمانوں کو پرسویٹ کیا کہ وہ سمپل ہیبٹس اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، نماز سے جڑے رہیں، اور آپ نے یہ مطلب جو ہے وہ بتایا کہ جو فاسٹنگ ہے، اور فاسٹنگ جو ہے وہ انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے، جو روزہ رکھنا ہے. لہٰذا آپ کی وجہ سے اسلام کی دوبارہ ہندوستان میں ریوائول ہوتی ہے. پھر ٹو نیشن تھیوری، میں نے اگر پچھلے لیکچرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور یہاں ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے اگر آپ سوچتے ہیں تو یہاں بھی ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ آپ دو قومی نظریے کے بہت بڑے حامی تھے. اگر دو قومی نظریہ نہ ہوتا تو شیخ احمد کبھی بھی مسلم سوسائٹی کی ریوائول کی بات نہ کرتے. تو آج سے کم و بیش 500 سال پہلے، پونے 500 سال پہلے دو قومی نظریہ پوری شدت کے ساتھ موجود تھا، اور یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ حضرت مجدد الافسانی جو ہیں اس کی مطلب اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرتے. اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ جو دو نظام ہیں، مطلب ایک بلیورز اور دوسرے نان بلیورز کا، یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اور اپنے گریٹ ایمفیسس دیا separate identity of the Muslims اور and adopted very stern attitude against the Hindus کہ ہندو جس طرح سے اپنے بلیفز کو انسینویٹ کرتے جا رہے تھے مسلم کلچر میں، آپ اس کے بالکل حامی نہیں تھے. اور آپ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا کلچر ڈسٹنکٹ ہے، اس میں کسی غیر مسلم کلچر کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد آپ وحدت الوجود کے خلاف تھے. وحدت الوجود کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں کیا ہے کہ جب آپ وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں تو اس میں خدا، مطلب آپ اگر تلسی کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ کو خدا نظر آ رہا ہے. آپ اگر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اگر چندرما کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ اصل میں خدا کی پوجا کر رہے ہیں. آپ اگر ناگ کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ لاڈ کی پوجا کر رہے ہیں. کہ ہر چیز میں خدا موجود ہے، لہٰذا آپ خدا کی پوجا کر لو یا خدا کی عبادت کر لو یا اس کی کسی آرٹ، اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کی، کریچر کی عبادت کر لو، یہ ایک ہی بات ہے. حضرت مجدد الافسانی نے اس چیز کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کیا. آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز وحدت الوجود نہیں بلکہ وحدت الشہود ہے، اللہ کے ہونے کی شاہد ہے، اس کی شہادت دیتی ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ مطلب جو وحدت الوجود کے قائل تھے
کہ مین اور کریٹر میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، دونوں انڈیویجول اور گاڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، کہ ایوری پارٹیکل آف دا یونیورس ریپرزینٹڈ دا پریزنس آف گاڈ، سو ورشپ گاڈز کریچر اماؤنٹڈ ٹو ورشپ آف گاڈ۔ شیخ احمد نے اس فلسفی کو ڈسکارڈ کیا، کہا یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اپنے وحدت الشہود کہا کہ کریٹر اینڈ کریچرز ور ٹو ڈفرنٹ اینڈ سیپریٹ اینٹیٹیز، کہ وہ شہادت دے رہی ہیں کہ ان کے بنانے والا کوئی ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک کریچر کی پوجا کریں، محلوق کی پوجا کریں، خالق کو بھول جائیں، نہیں، اصل آپ خالق کی ہی عبادت کریں گے تو سلسلہ بنے گا، محلوق کی، کریچر کی عبادت کرنے سے سلسلہ نہیں بنے گا۔ اس کے بعد آپ نے اکبر کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر کی پالیسیز کے خلاف بھی مطلب جو ہے وہ آپ نے ریئیکٹ کیا، اس کے اینٹی ہندو ویوز کو آپ نے ڈسکارڈ کیا۔ یہ وہ میٹرز تھے ادر دین جو ریلیجیس ریوائول تھے۔ اس سے سیریس ڈیفیکلٹیز آصف جہاں دا پرائم منسٹر آف جہانگیر اسکور، اور اس نے یہ مطلب جو ہے وہ مشورہ دیا کہ شیخ احمد کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ آپ پورے ملک کے اندر انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ جہانگیر شیخ احمد کو اپنے دربار میں بلاتا ہے کہ وہ اپنا مدعا، اپنا نقطہ نظر آ کے بیان کریں۔ رائل کورٹ میں جاتے ہیں ڈگنیفائڈ مینر میں، اور اپنا وہ جو غیر مسلم جو ہندوانہ رسومات آپ ان کے حوالے سے کھل کر تنقید کرتے ہیں۔ اور اس وقت جہانگیر کے سامنے اس کے کسی درباری نے کہا کہ دیکھیں جی، یہ جو شیخ احمد ہے یہ آپ کے سامنے پروسٹریشن نہیں کرتا، جو شاہی سلام ہے، جو جھک کر سلام کرنا ہے، یہ وہ نہیں کر رہا۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جہانگیر کے سامنے جھک کر سلام کریں تو آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا کہ میں خدا کے سامنے کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جہانگیر اس بات سے غصہ ہوا اور آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ آپ وہاں تک نہیں رکے، بلکہ آپ نے اپنی امپریزنمنٹ کے موقع پر بھی آپ نے اپنا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، آپ نے اسلام کی پریچنگ جاری رکھی امپریزنمنٹ میں۔ اس قلعے کے اندر 2 سال بعد جہانگیر کو مطلب جو ہے وہ اس بات کا احساس ہوا، اور اس نے آپ کو 1000 روپے اور پوری عزت و احترام کے ساتھ آپ کو آزاد کر دیا، کہ ان کو یہ آپشن دی گئی کہ وہ چاہیں سرہند چلے جائیں یا رائل کورٹ میں وابستہ ہو جائیں۔ شیخ احمد اس وقت رائل کورٹ میں موجود رہے، اور اس کا پرپس یہ تھا کیونکہ رائل کورٹ سے ہی اصل احکامات جاری ہوتے ہیں، لہذا رائل کورٹ کو پیوریفائی ہونا چاہیے، اور رائل کورٹ کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی غلط مطلب جو ہے وہ آرڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کافی حد تک کامیاب رہے، اور اس سے مطلب جو ہے وہ اسلام کی ریوائول میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ جو اکبر اور جہانگیر کی پالیسیوں سے جوائنٹ نیشنلزم، ٹو نیشنلزم اینڈ جوائنٹ نیشنلزم، جو اکبر اور جہانگیر کی پالیسیوں سے جوائنٹ نیشنلزم کا کانسیپٹ پیدا ہو گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان اصل میں ایک ہی قوم ہے، شیخ احمد نے اس کانسیپٹ کو بالکل جو ہے وہ ڈسکارڈ کیا، بلکہ اس کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کر کے رکھ دیا، اور آپ نے بتایا کہ ہندوستان کے اندر جوائنٹ نیشنلزم نہیں ہو سکتا، غیر مسلم تمام کے تمام جوائنٹ نیشنلزم بنا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اور غیر مسلم کبھی بھی جوائنٹ نیشنلزم میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کو بھی پھر یہاں پر جواب مل جاتا ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہندو برٹشرز کی آمد سے پہلے 2 نیشن تھیوری یہاں پہ موجود نہیں تھی، 2 نیشن تھیوری جو تھی وہ موجود تھی، اور جوائنٹ نیشنلزم کو ڈسکارڈ کرنے والے لوگ بھی ایگزسٹ کر رہے تھے۔ آپ کی ایفرٹس کا بہت شاندار اثر ہوا ہسٹری آف مسلم انڈیا پر۔ علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں، آپ نے بہت بڑا ٹریبیوٹ شیخ احمد کو دیا اپنی پوئمز میں،
اور جنہوں نے اس وقت کلمہ حق کہا اور بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور آپ کی جو موومنٹ ہے اسلام کے لیے وہ بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں. آپ 10 دسمبر 1024 ہجری کو آپ کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو سرہند میں ہی مطلب جو ہے وہ مدفن کیا گیا تھا. لہٰذا اگر آپ نے یہ دیکھا جائے تو حضرت مجدد الافسانی کا جو دور ہے آپ نے حقیقی معنوں کے اندر اس دور کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی جو شاید مطلب جو ہے وہ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء نہیں کر سکے تھے. حضرت مجدد الافسانی کے جو خطبات تھے جو ہولی سرمنٹس تھے آپ نے جو ہے وہ اس وقت ہی ڈریو اے ڈسٹنکشن بٹوین اسلامک اینڈ ایتھیزم اور بتایا کہ کیسے جو کفرانہ اور ملحدانہ نظام ہے وہ کیسے غلط ہے. آپ نے اس کے ریلیجیس ویو کو مطلب جو وہ چینج کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اپنے باپ کی پالیسیز کو بدلے. اور یہی وجہ ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ جو تھا اور اس نے جہانگیر کے دور میں گائے کے ذبح کرنے کی طرف جو تھا, کیونکہ اکبر کے دور میں ذبیحہ گو کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی, لیکن جہانگیر کے دور میں آپ کے انفلوئنس کی وجہ سے کہ اسلام میں ذبیحہ گو پر کوئی حلال جانور پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ موسٹ پاورفل ریلیجیس پرسنالٹی کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. میگنیٹک اوریٹر تھے اور آپ نے اوپنلی آئین اکبری کو ڈیناؤنس کیا. یہ واحد انڈیویجول تھے ہندوستان کی تاریخ میں جنہوں نے اکبر اور پھر بعد میں جو ہے اس کے بیٹے کو جو ہے وہ ڈیناؤنس کیا اور ان کے غصے کو جو ہے وہ اپنے اوپر لیا. لیکن یہ صرف اور صرف کس لیے تھا تاکہ مسلم سوسائٹی کو جو ہے وہ ریفارم کیا جا سکے, جو غیر مسلم جو غیر اسلامی چیزیں ہیں ان کو ڈسکارڈ کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.